کھیل رہا ہے. میں تو صرف ہمدردی کروں گی ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے جھوٹ کو سچ مانتے ہیں. اور آپ اس کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ شروع سے لے کے آج تک دیکھ لیں, اس کے پورا بلکہ اس کا دوسرا کریئر جو ایز اے کرکٹر ہے وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اس پر کتنے سوالیہ نشان ہیں. تو ایک مغرور گھمنڈی جھوٹا آدمی اب پاکستان کی جو امن ہے پاکستان کا, جو ایک یکجہتی کی ایک فضا ہے, اس کو خراب کرنے پر تلا ہوا ہے. یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, اس سے قبل بھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی نفرتیں پھیلانے کی سازشیں ہوئی ہیں. کبھی لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر لڑایا گیا, کبھی رنگ کی بنیاد پر لڑایا گیا, کبھی نسل کی بنیاد پر لڑایا گیا. آج پھر یہ فتنہ عمران نیازی اس طرح کی کرتوتیں کر رہا ہے, اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے. اس نے لوگوں کے گھروں میں جھگڑے ڈلوا دیے, اس نے دوست کو دوست سے لڑوا دیا, اس نے جس طرح کی ڈس سروس اس پاکستانی سوسائٹی کے لیے کی ہے وہ شاید کبھی کسی نے نہ کی ہو. میں نے پہلے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بدتمیزی کرنا آتی ہے لوگوں کو, گالی دینا آتا ہے لوگوں کو, اور ان مخالفین کو بھی آتا ہے جن کو یہ گالیاں دلواتا ہے. لیکن ہر شخص جو ہے اپنی تربیت اور اپنے جو ویلیوز ہیں اس سے مجبور ہے, کیونکہ یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ لوگوں کو کا گریبان پکڑو, لوگوں کو ماں بہن کی گالی دو یا ان کو ذلیل کرو ان کے گھر والوں کا نام لے کر, یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا. لیکن عمران خان چونکہ کوئی فیملی ویلیوز اس کے پاس ہے نہیں, اس کو فیملی کا پتہ نہیں ہے, آج بھی اس عمر میں بھی وہ ایک بیچلر کی طرح زندگی گزار رہا ہے, اس کے اوپر اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے نہیں. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے جو گھر ہے جس میں بچے ہیں, آپ لوگ خود بھی اپنے گھروں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوں گے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دیتے ہوں گے, گھر کا خرچہ اٹھاتے ہوں گے. اس شخص نے تو کبھی اپنا خرچہ نہیں اٹھایا, یہ اپنے گھر کا خرچہ کیا اٹھائے گا؟ ساری زندگی تو دوستوں کی جو ہے وہ پیسوں پہ پلتا رہا ہے. پھر اس کے بعد اس نے اے ٹی ایم مشینیں جو ہیں وہ اپنا لی. اے ٹی ایم مشینوں کو جب حکومت میں آیا تو ان کو فیضیاب کیا تاکہ جو ان کا قرضہ اس پر چڑھا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اتارے, کیونکہ فیور لیتے ہو تو فیور واپس بھی کرنا پڑتا ہے. یہ تو اپنے کھانے کا بل نہیں دیتا, یہ تو اس طرح کا آدمی ہے. آپ نے اس کی تصاویر دیکھی ہوں گی کہ کھانا کھا رہا ہے, اگلا بندہ اس کا منہ دیکھ رہا ہے. تو یہ تو اس کی ویلیوز ہیں. تو جو عمران خان کی ویلیوز ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کر رہا ہے, اور کچھ معصوم لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. مجھے تو ان کی عقل پہ حیرت ہوتی ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے سیاست کا, دیکھیں پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا 90s کی سیاست ہوئی, اس کو یقیناً اس نے نقصان پہنچایا, اور پھر سیاسی جماعتوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے جو ڈفرینسز ہیں ان کو الگ کرنا ہے. ڈفرینسز ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے؟ آج بھی جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں ان کے کئی نظریاتی ڈفرینسز ہیں, ان کے کئی ماضی میں ایسے ڈفرینسز ہیں جو بیٹھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بھائی یہ بھی ہمارے اندر جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے. لیکن پاکستان کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کے لیے, پاکستان کے امن کے لیے, جب ہم افغانستان کے امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کا امن بھی پیارا ہونا چاہیے. جب ہم دنیا کے امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی استحکام کا بھی سوچنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈفرینسز کے باوجود رواداری کی سیاست کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں ہماری خواہش یہی ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو میں آپ کے ساتھ بات بھی کر رہی ہوں, یہ ملک ہے تو یہ عمران خان اپنی سیاست چمکا رہا ہے, یہ سستی شہرت کے لیے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے. یہ ملک ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ نہیں بھی آتا کیونکہ اس کا جو امیڈیٹ خاندان ہے وہ تو یہاں رہتا نہیں, بچے اس کے یہاں رہتے نہیں ہیں, امپورٹڈ کا یہ جو ہے وہ بین بجاتا رہتا ہے. لیکن اس کے اپنے بچے بغل میں دیکھے, بھائی تیرے اپنے بچے کہاں رہتے ہیں, کہاں پلے, کہاں بڑے, کہاں کا کھا رہے ہیں. اور ایک طرف کہتا ہے امپورٹڈ, دوسری طرف ویسٹ کی مثالیں. ویسٹ کے اخلاق سے بڑا واقف ہے. ویسٹ کے جن اخلاق سے عمران خان واقف ہے وہ اخلاق اللہ کسی کو نہ دے. ایسے اخلاقیات کی, ایسی مورالٹی کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا ایمان, اپنا دین اپنے پاس رکھتے ہیں, ہمیں اس کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا حصہ یہ جانتی ہے آنکھوں پہ پردہ کیوں پڑ جاتا ہے لوگوں کے,
اس کے ماضی نہیں پتا. آج تک اس کی تصاویر وہ خاتون جو میکسویل ہے, جو چھوٹی بچیوں کی ٹریفکنگ میں پکڑی گئی, جو گرفتار ہے آج مغرب میں, جس کا یہ مثالیں دیتا ہے, یہ اس کے ساتھ دوستی تھی اس شخص کی. تو اب میں اس کی اخلاقیات پہ تو جتنا بھی بات کروں وہ کم ہوگا. اس کو آ کے جو قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے اس میں اپنی اخلاقیات اور دوسروں کی اخلاقیات پر درس دیتا ہے, خطبے دیتا ہے. لیکن یہ شخص خود کتنا گھنونا ہے یہ جانتا ہے. وہی شخص ایسی باتیں کرتا ہے جس کو اپنا پتا ہے. بہرحال کیونکہ آج سیاسی صورتحال جو ہے اس پر بھی بات کرنی ہے آپ سے, اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ 22 تاریخ کو پنجاب اسمبلی میں تمام تر کارروائی ہوئی ہے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ نئے چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوا, اور یہ انتخاب عمل میں آیا. اس انتخاب کے بعد جو سیٹس میرا خیال ہے 20 سے زائد سیٹس کے اوپر نااہلی کا فیصلہ عدالت عظمیٰ نے سنایا تھا. اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے اس کے نتیجے میں جو لوگ کامیاب ہوئے ان کے حلف کے بعد یہ چیز سامنے آئی 22 تاریخ کو. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 22 تاریخ کو ہی صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر ایک شخص جو اوتھ لے رہا تھا, جس پر واقعی, کیونکہ میرے ساتھ بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب بیٹھے ہیں, اس قانونی نقطے پر یہ بھی اتفاق کریں گے کہ ایک شخص جو کہ قومی اسمبلی کا رکن ہے وہ صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا رہا تھا. اور جب وہاں پر ایک قانونی پوائنٹ آف ویو دیا گیا, وہاں پر میرے خیال ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے, وہ وہاں موجود تھے, انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا. تو جو اسپیکر اس وقت تھے مزاری صاحب, جو اسپیکر کے فرائض انجام دے رہے تھے, تو مزاری صاحب نے اس نقطے کو بھی سنا, کیونکہ پہلے وہ اناؤنس کر چکے تھے اوتھ کا, لیکن یہ ٹیکنیکل جو پوائنٹ تھا لیگل, یہ بعد میں اٹھایا گیا. وہ سننے کے بعد بھی انہوں نے کہا میں کسی بھی شخص کو جو ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کو میں محروم نہیں کروں گا اس کے رائٹ سے. اور وہ ٹھیک ہے, وہ ٹیکنیکلٹی اپنی جگہ ہے, لیکن انہوں نے رولنگ دی, تو ان کی رولنگ جو تھی وہ سامنے آ گئی اور انہوں نے ووٹ دے دیا. بہرحال اب وہاں ووٹنگ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اسپیکر صاحب نے پھر ایک خط پڑھ کے سنایا. چونکہ جو پی ایم ایل ہے اس کے جتنے بھی اراکین تھے ان کو ان کی جماعت کے سربراہ کی جانب سے یہ ہدایت ایک خط کے ذریعے جاری کی گئی تھی کہ ان کو ووٹ کہاں دینا ہے. میرا خیال ہے حمزہ شریف کے بارے میں ان کی وضاحت اس خط میں تھی. تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ حمزہ شہباز شریف کو میری جماعت کے جتنے اراکین ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے. اب آئین کے جو آرٹیکلز ہیں اس میں تو بڑا واضح ہے کہ ایسی ہدایت آتی ہے, اور ایسی ہدایت پر جو ہے وہ اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں, وہ تو آئین ہے. لیکن انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے. اب سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس ججمنٹ میں انہوں نے 63A کی انٹرپریٹیشن کی, اور انٹرپریٹیشن کے مطابق انہوں نے 20 سے زائد اراکین کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اگر یہ تو انہوں نے 20 سے زائد لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا, اگر آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہو. اچھا, اب معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کی اپنی جو فیصلہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا. اب جو ان کا وہ فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا, کیونکہ جو کاروائی پنجاب اسمبلی میں 22 تاریخ کو ہوئی ہے وہ اسی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں ہوئی ہے. تو اگر عدالت کا فیصلہ ان 20 سے زائد اراکین کے لیے درست تھا تو پھر یہاں پر جو خط موصول ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب کا بطور سربراہ پی ایم ایل, وہ خط درست نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. اور اگر عمران احمد نیازی بطور اپنی جماعت کے سربراہ کے اسی طرح کا خط اپنی جماعت کے لوگوں کو لکھتے ہیں جو کہ بنیاد بنتی ہے ان لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشن کی اور ووٹ خارج ہونے کی, تو پھر وہ صحیح اور یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو دو خط ہیں. ایک خط جو ہے وہ مہان ہے اور دوسرا خط جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو یہ تو دو معیار ہے, دوہرا معیار بڑا واضح ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو
ہم نے پہلے بھی کلیئر کیا ہے, ہم ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو خط ایک ہی جیسے خط ہیں. ایک خط عمران احمد نیازی نے بطور سربراہ پی ٹی آئی لکھا, دوسرا خط چودھری شجاعت نے بطور پی ایم ایل کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے لکھا, اور دونوں خطوط کے اندر اپنے اراکین کو واضح جو ہدایات تھی وہ موجود ہیں. لیکن یہ وہی بات ہے نا کہ تمہارا کتا کتا اور ہمارا کتا ٹامی, تو بات تو وہی ہے. اب اس کو کیوں جو ہے وہ اس دوسری نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر سلسلہ ختم ہونا چاہیے, اور یہ جو لاڈلے کا سلسلہ چلا ہے نا, یہ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سب اس ملک کے لاڈلے. یہ عمران احمد نیازی صرف نہیں ہے جو بک 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 اپنی بند نہیں کرتا, کبھی کسی کا گریبان پکڑتا ہے, کبھی کسی کی داڑھی کے جا کے نوچتا ہے. اب ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے. میں نے اس کو پہلے بھی کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں, اگر بکواس کرو گے تو بکواس سنو گے, گالی دو گے تو تمہارے جیسا ہم رویہ تو نہیں کریں گے, پر گالی ہم بھی دے سکتے ہیں اور ہم دے کے دکھائیں گے. ہمارے کارکنان بھی ہیں. تم جب ہوتا ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہو, اس ملک کی معیشت کا تم نے حال کیا ہے 4 سالوں میں. فرح گوگی کے لیے تم آ کے آنسو بہاتے ہو کیمراز کے آگے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ بجائے اس کے کہ تم یہ بتاؤ کہ 4 سالوں میں تم نے کیا یہاں پر کارنامے انجام دیے. توشے خانے کے تحائف بیچ بیچ کے تم نے اپنے خزانے بھرے. 2 لاکھ روپے یہ دیتا تھا جب یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا. یہ وزیر اعظم بنا پہلا سال اس نے 1 کروڑ ٹیکس دیا ہے. 2 لاکھ ٹیکس سے 1 کروڑ ٹیکس میں اس نے چھلانگ لگائی ہے. یہ تقریباً 6000% کا اضافہ ہے. بھائی ہم کوئی پاگل ہیں؟ یہ تم کر کیا رہے اس ملک کے ساتھ؟ 4 سالوں میں تم نے لوگوں کو نچوڑ کے رکھ دیا. آئی ایم ایف کے سامنے تم لیٹ گئے. ان کی شرطیں تم نے ایسے مانی ہیں جیسے کوئی سسرالیوں کے آگے جب دلہن لینے جاتا ہے تو لیٹ جاتا ہے. تم نے ایسے وہاں پہ کام کیا. بے شرم شخص ہے یہ, بے شرمی کا مظاہرہ روز کر رہا ہے. مجھے صرف حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی, کچھ لوگوں کو, سب کو نہیں, کچھ لوگوں کو, کہ یہ شخص جھوٹا شخص ہے. کورٹ کے اوپر میں یقیناً ہم انحصار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم امید رکھتے ہیں, حالانکہ فیصلے تاریخ میں کوئی خوش آئند نہیں ہوئے ہیں, ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے ان فیصلوں کے اوپر, لیکن آج بھی نظریں عدالت کے اوپر ہیں, اور عدالت کے اوپر آج ان کے اپنے فیصلے کی روشنی میں نظریں ہیں. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ان 20 سے زائد اراکین کی ڈسکوالیفیکیشن کا اور ان کی انٹرپریٹیشن 63A کی تھی, اس کے اوپر ہماری نظریں ہیں. اگر تو وہ صحیح ہے تو پھر یہ جو ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں 22 تاریخ کو, وہ صحیح ہے. جی بیرسٹر صاحب, وہ صحیح ہے. اور اگر وہ غلط ہے تو پھر میں عدالت کو غلط کہوں, پھر میرے پہ کوئی کنٹیمپٹ نہ ہو, لیکن یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے نا جی. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی پوچھتا ہے, کسی ماضی کی ایک کلپ چل رہی تھی, اگر آپ نے بھی دیکھی ہے, چلائی ہوگی, اس میں پوچھا گیا کہ جی اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا جی اسپیکر کی رولنگ تو چیلنج نہیں ہو سکتی. انہوں نے بالکل اس طریقے سے جس طرح وہ بات کرتے ہیں, مطلب وہ تو ایسے بات کرتے ہیں نا جیسے ان کے لفظ کے بعد تو بس this is the end. تو شاہ محمود قریشی صاحب جیسے بڑے پائے کی جو اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں, ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم چیئر کی رولنگ کے جو بات ہے وہ نہیں ہو سکتی, چیئر کی رولنگ پر کوئی اور ڈیسیشن نہیں آ سکتا. یہ باقاعدہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب آ جاتے ہیں بینچ کے اوپر. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ فل بینچ ہو, اور بنتا بھی فل بینچ ہونا ہے, کیونکہ دیکھیں 3 لوگ ہیں, ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, فیصلہ نہیں آ پاتا, اور اس میں دیر ہوتی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہونا ہے, کیونکہ یا تو پھر 63 کی انٹرپریٹیشن وہ نہیں ہونی چاہیے تھی جس سے یہ ساری چیز کریٹ ہوئی ہے. یہ ساری چیز کریٹ ہی اسی انٹرپریٹیشن کے بعد ہوئی ہے نا, جو انٹرپریٹ ہوا 63A اس ججمنٹ کے اندر. اور اگر اب کوئی فیصلہ آنا ہے تو یہ ہماری ڈیمانڈ سمجھ لیں عدالت کے سامنے, یا ریکویسٹ سمجھ لیں, جو بھی لفظ بہتر ہے, کہ ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عدالت کو فل بینچ اس پہ قائم کرنا چاہیے, لارجر بینچ, جس کو میں خلط ٹیکنیکلی اٹس بیٹر ٹو سے لارجر بینچ اور فل بینچ, سو دیٹ یو نو دس امپورٹنٹ ڈیسیشن از ڈیسائیڈیڈ ود دیٹ کلیکٹو وزڈم. کیونکہ آج پورا جو رجحان ہے, جو پورا فوکس ہے, وہ اب اس فیصلے کے اوپر ہے. تو لہٰذا ہم بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں عدالت سے کہ خدارا اسے 3 ممبر بینچ پر نہ رکھیں, اسے لارجر بینچ یا فل بینچ کی طرف لے جائیں.
if a fair judgment is to be given on this. اچھا, اس کے علاوہ باتیں تو بہت ہیں, آپ کے سوال بھی ہوں گے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرتضی وہاب صاحب اس پر ایڈ کر لیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بھی ہم جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت شہری کے, بحیثیت قانون کے طالب علم کے اور بحیثیت سیاسی کارکن کے یہ سمجھتا ہوں کہ جو نظریات ہوتے ہیں وہ ایبسلیوٹ ہوتے ہیں, جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ ایبسلیوٹ ہوتے ہیں, اور پاکستان کی قوم نے, پاکستان کی عدالتوں نے جو ماضی میں نظریہ ضرورت تھا اس کو اب دفن کر چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی اصول ہیں, جو بھی پرنسپلز ہیں, اس کے اوپر ایکسیپشنز نہیں ہوتی ہیں, وہ پھر ایبسلیوٹلی اپلائی کرتے ہیں. اور اگر کوئی پرنسپل اسٹیبلش کر دیا جائے تو وہ مجھ پر بھی اسی طریقے سے اس کا اطلاق ہوگا جس طرح شادیہ بی بی کے اوپر ہوگا, اور جس طرح ہم دونوں کے اوپر اطلاق ہوگا اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے اوپر ہونا چاہیے, پی ایم ایل این کے اوپر ہونا چاہیے, یا کسی اور پاکستانی شہری کے اوپر ہونا چاہیے. جو گفتگو کا محور ہے اس وقت وہ آرٹیکل 63A ہے, اور 63A آرٹیکل جو ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کی جو آئین ساز اسمبلی تھی اس نے اس کے اندر امینڈمنٹ کی, اور امینڈمنٹ کرتے ہوئے کچھ الفاظ کو شامل کیا. یہ 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم آئی جس میں آرٹیکل 63A کے اندر جو لا میکرز تھے, کانسٹیٹیوشن میکرز تھے, انہوں نے لفظ پارٹی ہیڈ شامل کر دیا. پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں ہے, پارٹی ہیڈ کا ذکر ہے, اور یہ مینشن کر دیا کہ وہ پارٹی ہیڈ ہی ہے جو کہ بعد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کمیونیکیٹ کرے گا کہ اس نے پارٹی پالیسی سے اس رکن نے انحراف کیا ہے. اور پھر قانون بنانے والوں نے اسی آرٹیکل 63A کی ایکسپلینیشن میں یہ لکھ دیا کہ پارٹی ہیڈ کون ہوتا ہے, جس کو آپ نے ڈکلیئر کیا ہو. کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ ڈکلیئر عمران خان کے سامنے تو نہیں کریں گے, اس کا جو متعلقہ ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو کہ سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کرتا ہے. اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پاکستان مسلم لیگ کا جو ڈکلیئرڈ صدر ہے, پارٹی سربراہ ہے, پارٹی ہیڈ ہے, وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب 22 جولائی کو ہونے والے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں اپنے پارٹی اراکین کو ہدایت جاری کرتے ہیں, ان رائٹنگ ہدایت کو جاری کرتے ہیں, اور وہ جو ہدایت ہے اس کو ڈپٹی اسپیکر آف دا پنجاب اسمبلی کو کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے. اب ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ آئین قانون کے مطابق ان کو اس الیکشن کے پروسیس کو کنڈکٹ کرنا ہے, پنجاب اسمبلی کے جو رولز ہیں, قواعد و ضوابط ہیں, اس کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فیصلہ وہ کرے جو کہ قانونی اعتبار سے صحیح فوٹنگ پر موجود ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب جب فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے آئین کے آرٹیکل 63A کے واضح الفاظ درج ہیں جو کہ پارٹی ہیڈ کا ذکر کرتا ہے, پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں کرتا. اور پاکستان کی عدالتیں ہوں یا دنیا بھر کی عدالتیں ہوں, انہوں نے ایک اصول اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن کا اسٹیبلش کیا ہے جس کو کہتے ہیں لٹرل انٹرپریٹیشن, کہ جب آئین کے قانون کے الفاظ بالکل واضح ہوں, غیر مبہم ہوں, تو آپ کی ذمہ داری ہے عدالتوں کی کہ ان الفاظ کو منوان فالو کیا جائے, ان کو ریڈ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسٹیبلش پرنسپل آف لا ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر کی جورسپروڈنس میں. ڈپٹی اسپیکر صاحب آئین کے آرٹیکل 63A کے حوالے سے جب واضح الفاظ دیکھتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب 18ویں آئینی ترمیم کا 63A عزت مآب سپریم کورٹ کے سامنے ماضی میں چیلنج ہوا تو سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھا 17 کے 17 جج صاحبان, اور اس کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2015 PLD سپریم کورٹ پیج 401.
2015 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 401, 17 के 17 जजेस इस केस में बैठे और आर्टिकल 63A के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। और पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते वक्त पैराग्राफ 112 में, पैराग्राफ 113 में उन्होंने बताया कि 18वीं आईनी तरमीम में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो पार्टी हेड के किए गए हैं, और उसकी उन्हें रीजनिंग भी दी कि पाकिस्तान के मारूदी सियासी हालात में जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की, उसके ऐन मुताबिक ये विजडम था उस आइन साज असेंबली का।